مسلمان عورت کا کسی بھی غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح کسی مسلمان مرد کا ہندو لڑکی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. یہ نکاح نہیں، یہ زنا ہے. تو ساری زندگی بدکاری کا گناہ ملے گا. یہ بہت بڑا جرم ہے. آپ نے پوچھا کہ بعض لڑکیاں اسلام ہی چھوڑ دیتی ہیں. دیکھیں، اس کی قدر اس وقت ہوگی جب میدان حشر قائم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں بہت فرق رکھا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سب سے بڑی دولت ہے نا، سب سے بڑی دولت وہ ایمان کی دولت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو سب کو ایک جیسا مقام دے دے، سب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں. قرآن میں سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ام نجعل المسلمین کالفجار. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو لوگ اسلام لائے، جو فرما بردار بن کے رہے، ہم ان کو فاسق فاجر جیسا مقام دے دیں گے؟ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خدا کو مانے نہ مانے ایک ہی بات ہے، رزلٹ سب کا ایک ہی جیسا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے. یہ تو اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے، اس کے عدل کے خلاف ہے، اس کے انصاف کے خلاف ہے کہ کوئی اسے مان کے آئے اور نہ مان کے آئے تو سب کا سلوک ایک جیسا ہو، سب کا انجام ایک جیسا ہو، مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ بھی ایمان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں ایمان، لبرلزم سے متاثر ہو کر، آج دنیا کی مادی ترقی سے متاثر ہو کر، غیر مسلموں کی دنیاوی ترقی سے متاثر ہو کر، تو کل وہ بہت شدید پچھتائیں گے. ایمان کی ویلیو اگر آپ نے پوچھنی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھیں کیسے اپنے والد کے ایمان کی فکر کر رہے تھے وہ، کہ میرا باپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تاکہ میں اپنے والد کے لیے ان کے دنیا سے جانے کے بعد مغفرت کی دعا تو مانگ سکوں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ایمان کی کتنی فکر کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ کلمہ پڑھ لیں، ایمان میں داخل ہو جائیں، تاکہ میں ان کے دنیا سے جانے کے بعد میں ان کے لیے مغفرت کی دعا تو کر سکوں میں، اور قیامت کے دن اللہ سے سفارش تو کر سکوں میں. لیکن ان کو بھی ایمان نصیب نہیں ہوا. کس قدر غمزدہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایمان کی قدر آپ نبی سے پوچھیں کہ اپنے والدین کے ایمان کی کیسی فکر کی انہوں نے. ہمیں فری میں ایمان مل گیا ہے، اس کی قدر نہیں ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد. جو لوگ اللہ کے منکر ہیں، ان کا زمین میں گھومنا پھرنا، لائف کو انجوائے کرنا، ترقی کرنا، یہ ترقی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، یہ دنیا تھوڑے سے دنوں کا سامان ہے، تھوڑے سے دنوں کا. کتنی بھی ترقی کر لیں آپ قارون سے زیادہ دولت نہیں کما سکتے، آپ فرعون سے زیادہ پاورفل حکومت نہیں بنا سکتے. دونوں کا انجام ختم، موت ہے. تو جتنا بھی آپ آگے نکل جائیں، بالآخر جانا قبر میں ہی ہے. تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں. سب سے بڑی دولت آپ کے پاس اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے. اسی وجہ سے قرآن اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ یوں دعا مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ایک دفعہ جب تو نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ایمان سے پھیریے گا نہیں. ہمیں موت تک اس ایمان پہ قائم رکھ، اور اپنی طرف سے ہمیں خصوصی رحمت بھی دے. تو یہ پیغمبروں کی دعائیں اور اہل ایمان کی دعائیں قرآن مجید ذکر کرتا ہے. میرے پاس ایک ایکٹر کا فون آیا، بہت برائیوں میں پڑ گئی تھی وہ. اس نے مجھے بتایا کہ میں اتنی برائیوں میں گئی ہوں لیکن میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا. اسلام کو نہیں. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، پریکٹیکل لائف میں اسلام کو فالو نہیں کیا، جو کہ غلط کیا، کرنا چاہیے اسلام کو فالو. لیکن اس نے کہا میرے ساتھ کی جتنی ایکٹر تھیں وہ اسلام چھوڑ چکی ہیں. میں یہ سوچ کر اسلام پہ قائم ہوں کہ میرے پاس سوائے ایمان کے کوئی دولت نہیں بچی ہے. تو میں اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، میں اسلام کا کبھی مذاق نہیں اڑاتی. تو یہ بہت بڑی دولت ہے. مسلمان جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، گناہوں کی سزا کھانے کے بعد بالآخر ایک دن جہنم کی آگ سے نکلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سارے جہنم میں چلے جائیں گے جو بھی نافرمان ہوں گے، تو ایک وقت آئے گا، ایک طویل وقت گزرنے کے بعد جو غیر مسلم ہوں گے نا، وہ اہل اسلام کا مذاق اڑائیں گے جہنم میں کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تم بھی ہمارے ساتھ آگ میں جل رہے ہو، تو کیا فائدہ تمہارے مسلم ہونے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ غیر مسلم اہل ایمان کو تانا دیں گے نا کہ تم تو خدا کو مانتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے نبی کا،
تو کیا ہوا, تمہارا اور ہمارا انجام تو سیم ہی ہے. برائیوں کی وجہ سے وہ مسلمان جہنم میں جل رہے ہوں گے, جو ان کی بدعمالیاں ہوں گی. تو جب یہ غیر مسلم ان کو یہ طعنہ دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو غیرت آئے گی اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جہنم سے نکالیں گے کہ یہ جو مجھے ماننے والے لوگ تھے نا, ان کا انجام اور نہ ماننے والوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ایمان کی برکت سے بالآخر سزا کھانے کے بعد ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ آگ سے نکالیں گے, اور کیسا ہی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. تو اس لیے اپنے ایمان کو بچا کے دنیا سے جائیں. ہمارے ایک استاذ کا میں واقعہ بھی سناتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو میں بہت زیادہ غمزدہ رہتا تھا, تو کسی طرح تسلی نہیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے خواب میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب خواب میں آئے. انہوں نے مجھے ایک رقعہ دیا. وہ رقعہ, وہ پرچہ میں نے کھولا تو اس پرچے کے اندر ایک اور پرچہ تھا, وہ میں نے کھولا اس کے اندر ایک اور پرچہ. تو ایسے پرچوں پہ پرچے نکلتے جا رہے تھے. آخر میں ایک پیپر آیا, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اس زمانے میں ایمان پر موت ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کہہ رہے مجھے تسلی ہوئی کہ الحمدللہ میرے والد اسلام میں ایمان پر فوت ہوئے ہیں. تو اس جملے سے مجھے تسلی ہوئی کہ کوئی بات نہیں, دنیا سے سب نے جانا ہے, والد صاحب بھی چلے گئے, اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے. تو اس لیے ہندوستان میں اور بہت سارے ملکوں میں, یورپ میں, جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے, ایسی خبریں آتی ہیں ہمارے سامنے کہ مسلم لڑکی نے سکھ سے نکاح کر لیا, مسلم لڑکی نے کرسچن سے نکاح کر لیا, مسلم لڑکی نے ہندو سے نکاح کر لیا. تو ٹھیک ہے, کر لیں, دنیا میں کچھ نہیں ہوتا, لائف کو انجوائے کریں آپ. آخرت میں اللہ نہیں چھوڑے گا, یہ خوب سمجھ لیں اچھی طرح سے. آخرت اللہ نے صرف ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اللہ کو مانتے ہیں. اور یہ زنا ہے, یہ نکاح نہیں ہے, اس میں میرج کا لیبل آپ لگا دیں گے, لیکن اسلام اس کو میرج نہیں مانتا, اسلام اس کو زنا قرار دیتا ہے. تو خیر, آپ کو اس سے, بہت سے لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہنے دو اسلام کو, تو کوئی بات نہیں. لیکن آخرت میں جب اللہ دوبارہ حشر قائم کرے گا اور اپنے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا کرے گا, تو اللہ بتا دے گا کہ اسلام کیا کہتا تھا اور اس کی کیا ویلیو تھی اللہ کی نظر میں. تو آپ اگر حشر کے قائل ہی نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, دوبارہ حشر ہی نہیں ہے, تو آپ لائف کو انجوائے کریں, جیسی چاہتے ہیں زندگی گزاریں آپ.